बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम कर्नल साहब, उमर शबीर साहब और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तो आज से हम यहाँ पे कुरान सेंटर में एक महफ़िल आगाही के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो जिसमें हमने जनाब मोहतरम कर्नल साहब को दावत दी है। ये पाकिस्तान के बड़े नामवर दानश्वर दाई कुरान हैं और इन्होंने दो बड़े शोराफाक नावल लिखे हैं, मंजिल और गरज के नाम से, जो बड़ी तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं। और उनका भी यही मौजू है, कुरानिक है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ ज़ाविये से इन्होंने उसको फोकस किया है मसाइल को, और उनका हल भी बताया है कि किस तरह वो मुमकिन हो सकता है। तो हमने इनका टाइम लिया है। अभी तो हमने इन्हें रिक्वेस्ट की कि हफ़्ते में कम से कम एक दिन ये हमें दें। तो यहाँ पे महफ़िल आगाही के नाम से प्रोग्राम होगा, तो जिसमें कर्नल साहब मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। हमारे जो शुरा महफ़िल हैं ये उसके बाद मुख्तलिफ उसी मौज़ू से मिलते जुलते कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला भी चलेगा। तो इंशाअल्लाह ये महफ़िल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। हम कोशिश करेंगे इसे बेहतर से बेहतर किया जाए। तो आज का ये पहला प्रोग्राम है, तो इसमें कुछ कोताहियाँ कुछ कमियाँ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगली दफ़ा ये इससे बेहतर हम इसे ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ जनाब मोहतरम कर्नल उमर शबीर साहब से कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। मैं अभी सोच रहा था, बेटे ने जो मौजू शुरू किया है बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं का मौजू आज का मौजू बना दिया जाए। जब मैंने इनसे सवाल किया कि वो कौन सी बात थी जो आपको कुरान की तरफ खींच कर लाई, या इन्होंने उन लोगों के पास जाना शुरू किया जो कुरान करीम से मोहब्बत करते थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने सोचा। इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बहुत ही अहम है। इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जो कुछ मेरे वालिदैन ने मुझे बताया है मैं उसको पढ़ूं। ये जो लफ्ज़ सोचना है ये आज का मौजू है, क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था तो मालूम नहीं किस तरफ से एक बछड़ा जो था वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में चल रहा था। उसके पीछे कोई 100 गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो बछड़ा चल रहा था तो वो सड़क से ना दाएं जा रहा था ना बाएं जा रहा था। गाड़ियों वाले जो थे वो पीछे पीछे उसके जा रहे थे, यूं समझे कि जैसे कोई उम्मत किसी इमाम के पीछे जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये जो बछड़ा है ये सोचता क्यों नहीं कि कोई गाड़ी इसको टक्कर मार देगी। फिर मैंने सोचा, मेरा नंबर 100वें नंबर पर मेरी गाड़ी थी, कि कोई भला आदमी उतरे और वो उस बछड़े को इस तरफ से करके उस तरफ से चला जाए। फिर मैंने सोचा कि ये जो बछड़ा है कि किसी जुस्तजू में है, किसी की तलाश में है और उस मस्ती में जा रहा है। जैसे हम सुनते हैं कि रांझा जा रहा था और उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहा नहीं, बछड़ा तो सोचता नहीं है। फिर मैंने अपनी तरफ देखा और जितने लोग थे कि अगर वो नहीं सोचता तो हमें ही उतर के कुछ इसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। ये जो सोचना है असल में ये है वो बात जहां जिंदगी या जिंदगी कहलाती है या मौत कहलाती है। मिसाल के तौर पर जब हम ये दरख्त जो है साहब, जब चांदनी आती है, जब सूरज की शुआएं आती हैं और जब हवाएं चलती हैं, जब शबनम पड़ती है तो इसकी नशोनुमा होती है। ये बढ़ता चला जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर किसी आंधी में कोई चिंगारी आ जाए, आग आ जाए और वो इस दरख्त से टकरा जाए तो ये तो जल जाएगा, क्योंकि जब इसकी नशोनुमा हो रही थी तो इसने कभी नहीं इर्द गिर्द देखा, कभी नहीं सोचा कि मेरी नशोनुमा क्यों हो रही है। और जब इसके ऊपर चिंगारी पड़ेगी तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों जल रहा हूँ। यानी ना उसे जिंदगी का पता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, और ना उसे इस बात का पता है कि अब मैं मरने लगा हूँ तो क्यों मर रहा हूँ। तो हम कई बार हम भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है। सोचते होंगे, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, हमारी नाकामियाँ हैं, ये कब ख़त्म होंगे। ये हमारी ज़िंदगी की सोच है कि नहीं है, ये हमारी सोच है। फिर जब हम ऐसे मसाइल लिए चलते हैं, हम बेरोज़गार होते हैं या हमें कोई गुर्बत का तमाशा बना रहा होता है, या हमें अदालतें करीब नहीं आने देती, या जब हमारे दिल में आरज़ुएं सादा सी उभरती हैं वो भी दम तोड़ जाती हैं, तो
زندگی کے سارے مسائل دیکھ کر جب ہم مایوس جا رہے ہوتے ہیں تو کسی مسجد میں کبھی آواز ابھرتی ہے اور بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے، آواز کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جنت ہے وہ سورہ 13 اور آیت 35 کے مطابق وہ یوں سمجھو کہ جیسے دنیا کی جنت ہے۔ پھر تو ہم بہت ہی حیران ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہاں دنیا میں جنت ہے تو وہ کہاں پر ہے، جہاں غم بھی نہ ہو، آنسو بھی نہ ہو، ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے ہماری کہ ہمارے پچھتاوے ختم کر دے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر یہ سوچ مر جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری جستجو مر گئی، ہمارا سوچنا مر گیا۔ اور جو سوچے گا اس کو سب سے بڑا ٹکراؤ پیدا ہوگا ان لوگوں سے جو نہیں سوچتے، کیونکہ جو کاہلانہ رویے ہیں وہ جاہلانہ رویوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ جاہل اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کاہل خطرناک ہے، کیونکہ جو کاہل ہے اس کے سامنے ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی کاہلی کی وجہ سے آواز نہیں اٹھاتا۔ اور یہ جو کاہلانہ رویے ہیں یہ ہم پر ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ بچڑا جا رہا ہے اور پوری ایک انسان کی امت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اس کو امام بنا کر، اس دور میں جس کو ہم 21ویں صدی کہہ رہے ہیں، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے عقیدے، ہمارا بچڑا جو ہے سامری کا، وہ ہمارے آگے آگے، اس کے پیچھے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں، جیسے بیٹے نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میں جن عقائد کے پیچھے پڑا ہوں میں ان کو پرکھوں گا۔ یہ بات ابھی سے بھی شروع ہوئی پرکھنے کی۔ یہ پرکھنے کی اس لیے شروع ہوئی ہے کہ آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کبھی بھی سوچنے کی بات نہ ہو تو نہ نوح کو آواز آتی، نوح کی بھی یہی آواز تھی کہ پرکھتے کیوں نہیں، نہ ادریس علیہ السلام کو آتی، نہ حضرت یعقوب کو، نہ حضرت موسیٰ کو، کسی جتنے بھی نبی ہیں۔ اور ان کا ٹکراؤ سب سے پہلے کن سے ہوا؟ جو نہ سوچنے والے تھے، جو یا کاہلانہ رویے رکھتے تھے یا نہ سوچنے والے لوگ ہوتے تھے۔ بلکہ یہ کہ ابھی کچھ سال پہلے، یہ 300-400 سال پہلے، جب جو گلیلیو تھا، گلیلی، تو وہ پروفیسر ہو گیا اس کا میتھمیٹکس کا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم اپنی بات تو کیا کہ ہم ایک بچڑے کے پیچھے، سامری کے بچڑے کے پیچھے، آج میری نگاہوں نے دیکھا، پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو نو انسان ہی ایسا کر رہا ہے۔ یہ 1633 کی بات ہے، تقریباً 17 سینچری بنتی ہے۔ پیدا وہ ہوا تھا 1562 میں، جو گلیلیو ہے 16 سینچری میں پیدا ہوا۔ یہ تقریباً شیکسپیئر کا جو دور ہے اسی دور کے ذرا سا آگے چل کر وہ پیدا ہوا۔ 1562 میں وہ پیدا ہوا اور مر گیا تھا وہ 1642 میں۔ اتنی سی عمر تھی اس کی۔ وہ بندہ بڑا پیارا سا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا جب اسے سوال کیا جاتا تھا نا کہ آپ نے کون سی بات آپ کو ادھر سے لے کر ادھر کو آ گئی ہے، تو وہ یہی کہتا تھا، جو بچے نے جواب دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو وزڈم تھی یورپ کی، وہ زیادہ ارسطو کو امام سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا زمین مرکز ہے کائنات کا، اور پوری کائنات زمین کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ ارسطو ایسا کہتا ہے، لہٰذا ارسطو غلط نہیں کہہ سکتا، ہم نے یہی تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ ارسطو ایسے کہتا ہے لہٰذا ارسطو ٹھیک کہتا ہے، اب غلط کہتے ہیں۔ ارسطو نے ایک یہ بات کی تھی کہ اگر آپ دو باٹ لیتے ہیں، ایک فرض کرو آپ لیتے ہیں 10 پاؤنڈ کا اور ایک آپ لیتے ہیں 1 پاؤنڈ کا، تو وہ کہتا تھا، ارسطو کہتا تھا، اگر آپ بلندی سے نیچے گرائیں تو 10 پاؤنڈ والا پہلے گرے گا اور 1 پاؤنڈ والا بعد میں گرے گا، کیونکہ اس کا وزن کم ہے اور 10 پاؤنڈ والے کا وزن زیادہ ہے، اور جتنا وزن کم ہوگا اتنے ہی لمحے وہ بعد میں گرے گا۔ تو جو پروفیسرز تھے ان کے فزکس کے، وہ یہی پڑھاتے تھے پیسا میں، جہاں پر آج کل پیسا کا مینار ہے جھکا ہوا۔ تو جو گلیلیو تھا اس نے کہا دیکھیں یہ بات غلط ہے۔ تو انہوں نے تمسخر اڑایا، اس نے کہا گلیلیو تم کیا بات کر رہے ہو، ارسطو کی بات کو چیلنج کر رہے ہو؟ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تم جاہلوں کے سردار ہو، اس کی بات کو
تو चैलेंज दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो तो फाइनल है। तो उसने एक दिन सोचा, वो पीसा के मीनार पर चढ़ गया, झुका हुआ था। उसने 10 पाउंड का वो वजन का बाट लिया है और एक लिया उसने 1 पाउंड का। और जब प्रोफेसर सारे आ रहे थे ना, आगे से गुजर रहे थे, तो उसने ऊपर से आवाज दी। उसने कहा जनाब रुको, तो सारे रुके। उसने दोनों बाट वहां नीचे फेंके, उनके पैरों पर जा पड़े बराबर के। नीचे आया, उसने कहा बताओ क्या रसूल गलत कहता है कि नहीं कहता कि वजन दोनों का, एक का कम था एक का ज्यादा था, मगर गिरे एक ही टाइम में, ये मैं कहता हूं। उसने कहा, तो उसने कहा ये हमारी आंखों ने धोखा खाया है। प्रोफेसर ने कहा, उसने कहा नहीं मैं फिर गिराता हूं। उन्होंने कहा तुम 100 बार भी गिराओ तो रसूल फिर भी ठीक है, तुम गलत हो। ये है वो बछड़ा जो हमारा अमाम है, ये है हमारे वो अकायद जो हमें सोचने देते ही नहीं। और जब हम ये सवाल करते हैं, या हमारा बेटा या बेटी ये सवाल करता है कि मैं मजहब को क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं मजहब को, जो लोग मजहब को नहीं मानते क्या वो जिंदा नहीं है? कह सकता है ना वो ये कह सकता है कि अच्छा जिस खुदा को आप मानते हो मैं नहीं मानता हूं, अगर मैं नहीं मानूंगा तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी जिंदगी गुजर रही है। और जिस खुदा को आप मानते हो उससे पूछो मुझे किसी गरीब के घर में क्यों पैदा किया है, या आप जिस नबी को मानते हो मैं तो नहीं मानता, आप उसे आखिरी मानते हो, मैं भी नहीं मानता। कह सकते हैं ना, वो बहुत से सवाल कर सकता है। वो कह सकता है अपने अल्लाह से पूछ कर बताओ कि मुझे इस घर की बजाय वहां क्यों पैदा किया, और मुझे ये भी पूछ कर बताओ कि जिसको हुक्मरान बनाया है वो इतना नालायक क्यों है, जो लायक है वो तो वो बैठा हुआ है। उस अल्लाह से पूछ कर मुझे ये भी बताओ। वो कितने सवाल कर सकता है, कर सकता है। चलिए फर्ज किया कि वो सारे सवाल कर देता है और आइंस्टाइन उसका जवाब दे देता है। हम कहते हैं आइंस्टाइन जो है ना वो बहुत दानिशमंद था, वो उसके सवालों के जवाब देता। अब वो जो सवाल करने वाला है उसे कैसे पता कि जवाब सारे ठीक है? फर्ज करें कोई सवाल करने वाला किसी से भी सवाल का जवाब मांगता है और जवाब देने वाला जवाब दे देता है। सवाल पूछने वाले के पास क्या पैमाना है कि जो जवाब दिया गया है वो दुरुस्त है? इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर वो जवाब को तस्लीम कर लेगा तो या तो उसका तासुब है कि क्योंकि वो सोच ही रहा था और उसने सोचा कि ये तो मेरी फेवर में बात हुई, लिहाजा ये शख्स ठीक कह रहा है। कोई पैमाना होना चाहिए ना सच्चाई का। जब हम कहते हैं कि तुम सोचते क्यों नहीं है, जब हमने ये बात शुरू की अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या शुरू की कि इंसान सोचता क्यों नहीं है। जिन्होंने सोचा वो यहाँ से यहाँ तक आने की जद्दोजहद में है। तो सोच किस लिए होती है? सोच होती है गैर सच्चाइयों से निकलकर सच्चाइयों तक जाने की। उसने जो बाट ऊपर से नीचे गिराया उसने किस लिए गिराया कि गैर सच्चाई को एक तरफ कर दे और सच्चाई तक ले आए। देखिए ना, अगर हम गौर से थोड़ा सा सोचें तो हम क्या सोच रहे होते हैं कि जब कभी किसी ने ये कहा होगा कि आग में हाथ न डालो ये जलाएगा, उसे कैसे पता चला? उसने 1 बार 2 बार 3 बार कई बार हाथ जला होगा तो उसने कानून बना दिया कि हाथ जलता है, मैं आ रहा हूं पैमाने की तरफ के, कोई पैमाना तो होना चाहिए। इसको हम कहते हैं साइंसी तरीका का कि भाई हमारे पास कोई ऐसा जवाब, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि किसी के जवाब को हम टेस्ट कर सकें। तो उसने अपना हाथ जलाया होगा। इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड टू रीच ऑन सम कंक्लूजन। हमारे पास कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। लेकिन क्या साइंटिफिक तरीका बजाते खुद सच्चाई है आखिरी? हाँ ये तो है कि सच्चाई है, लेकिन क्या अल्टीमेट रियलिटी है? क्या वाकई सच्चाई है? बहुत से लोगों ने हाथ डाला ऐसे निकाल लिया, आज भी करते हैं। वो कहते हैं जब आप कहते हैं जब हाथ ये आग जलाती है, वो कहते हैं ये ले मेरा हाथ तो नहीं जला। वो कहते हैं ये जलता हुआ तेल है, इसमें अगर हाथ डालोगे तो बिल्कुल छाले हो जाएंगे। वो कहता है अच्छा मैं तो पकौड़े ही से निकालता हूं यूं करके, आपने देखा ही होगा। तो फिर आखिरी सच्चाई क्या हुई? लेकिन फिर भी हम कहेंगे चलो हम इतने फलसफे में नहीं जाते, हम इतनी गहराई में क्यों जाएं, हम थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा
ہم گہرائی میں سوچنے کی بجائے ہم پہلے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ سوچیں؟ تو اس نے تو یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوگا کہ ہاتھ جلایا 4 بار اور بزرگوں کو انہوں نے کہہ دیا آ کر کہ جناب آپ کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے، اگر تو یہ مان گئے، میں مان گیا، آپ مان گئے تو ہم بچے رہیں گے، لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہیں آگ نہیں جلاتی، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے پھر اسی ہاتھ رکھ لو۔ اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ۔ دوسرا میتھڈ ہے حضرت ابراہیم کا، وہ ہے مشاہدے کا میتھڈ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سورج ہے نا، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مرکز ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ جب شام ڈھلی تو اس نے کہا کدھر کیا مرکز آپ کا، کدھر کیا خدا آپ کا، یہ تو ڈوب گیا۔ تو 7 دوسرے والے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اسی لیے ہم اس کو نہیں پوچھتے، ہم چاند کو پوچھتے ہیں۔ رات کو دیکھا اپنے پورے اندھیروں میں یہ ہے، سورج کو تو جرت نہیں ہے لیکن چاند کو تو ہے۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو چاند کا چہرہ جیسے ہے آپ جانتے ہیں پیلا، تو اس نے کہا کدھر کیا آپ کو ساری رات کا جو شاہکار تھا جس کو پوچھتے تھے؟ پوچھا حضرت ابراہیم۔ اس کو کہتے ہیں مشاہداتی طریقہ، کہ یا تو ہم مشاہدے سے کسی سچائی تک پہنچتے ہیں یا ہم تجربے سے کسی سچائی تک پہنچتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ جو سوال کر رہے ہو نا، جو میں جواب دے رہا ہوں، اس کو آپ اپنی مرضی کے پیمانے کے مطابق پرکھ لو۔ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی کے مسائل سے ہے کیا؟ اصل میں لانا وہاں پر چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا سوچنا ہے، یہ جو زندگی کے پیمانے ہیں، یہ جو ہماری جستجویں ہیں، کیا یہ ہمارے مسائل حل بھی کریں گی کہ ہماری یہ گفتگو کی گفتگو رہ جائے گی؟ تو میں وہاں تک آنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی سوچ کو شامل کر کے ایک ایسے مقام تک پہنچا جائے جہاں ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم کسی بچڑے کی پرستش نہیں کر رہے، ہم تو غلام ہے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے دماغوں میں کوئی بھی تعصب بیٹھ گیا، بچپن سے کہہ دیا انہوں نے کہ یہ رواج اگر آپ پورا نہیں کرو گے، اس مزار پر نہیں جاؤ گے تو دلہے کی بارات نہ لے کر جانا، اور اگر محرم ہے تو شادی کرو گے تو آپ ناکام ہو جاؤ گے، اور اگر بلیاں آگے سے گزر گئیں تو یہ نتائج نکلیں گے، اور اگر آپ نے ترجمہ پڑھ لیا تو آپ کفار میں شامل ہو جاؤ گے، یا اگر آپ سنی ہے تو سنیوں سے باہر نہ آنا ہے، شیعہ ہے تو شیعہ سے باہر نہ آنا، یا کچھ بھی ہیں آپ۔ یعنی جو غلامی کی زنجیریں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئیں، جب میں پیدا ہوا ہمارے کانوں میں اذانیں دے کر ہمیں انسان سے نکال کر ایک مسلمان بنانے کے لیے ایک غلام بنا دیا گیا پہلے ہی لمحے سے، تو بڑے ہو کر مجھے تو یہ بات میرے دل سے نکل ہی گئی کہ یہ دل کی آزادی کیا ہے، یہ دماغ کی آزادی کیا ہے۔ تو کیا اگر یہ آزادی میں حاصل کر لوں تو ہمیں وہ سارے مسائل کا حل مل جائے گا جس کے لیے ہم زندگی میں ہمارے آنسو تھمتے ہی نہیں؟ یہ ہے اصل موضوع جہاں تک مجھے آنا چاہیے۔ ابھی اب دیکھیں بھائیوں کہ ہماری یہ جو جستجو جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اس جستجو کے لیے میں نے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ مہربانی سے اس پر ذرا چند لمحے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ ہماری روح کی تو یہی ہے نا کہ روح کو لیکن کسی گم گشتہ شے کی ہے تلاش تو ہے ہمیں۔ یہ جو پیمانہ ہے جو میں نے سوچا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے خدا کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ میں کیوں مذہب کو مانوں، یا ایسے جتنے بھی سوالات ہیں، تو ان کے جوابات ہم جتنے بھی زیادہ دیتے چلے جائیں وہ صرف جواب رہ جائے، اس کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ریلیٹیوٹی کی بات ہم آئنسٹائن سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ آخری سچائی نہیں۔ کیوں سر؟ یہ بہت عام بات میں کرنے لگا ہوں جب میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو، تاکہ پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں اور ایسے توانا ذہن رکھنے والے بچوں سے ہم اور بات سن سکیں۔ کوئی بھی سوال کا جواب ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے جس پر ہمیں اعتماد ہو،
نمبر 1. نمبر 2, اس کا جو جواب ہے وہ چیلنج نہ ہو سکے، یا اگر کوئی چیلنج قبول کر ہی لے تو پھر اس کو شکست دے. اگر ہمارا جواب وہ دے گا پھر ہم کہیں گے یس. اب میرے سوال ایڈریس ہو گئے، اب مجھے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے. دوسرے لفظوں میں، اگر ہم اپنے مکمل سوال کا جواب کسی نامکمل سے پوچھیں گے تو وہ تو نامکمل جواب دے گا. ہمیں اپنے مکمل سوالات کا جواب کسی بڑے مکمل سے پوچھنا چاہیے. جیسے عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو فکر پیدا ہوتا ہے ہم اس کی اتھارٹی کسی ایسے شخص سے لیتے ہیں جس نے کبھی اس موضوع کے اوپر سوچا ہی نہ ہو، لیکن کیونکہ اسے تقدس حاصل ہے معاشرے میں تو ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے یا پروفیسر صاحب نے ایسا کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے. ابھی اب دیکھیے، اپنے دل میں سوالات سوچ لیجیے، کچھ بھی سوالات، اور اس پوری کائنات سوچ لیں، اور ہمارے جواب کا پیمانہ ہو گیا کہ ایسے سے پوچھنا چاہیے جس کا جواب غلط ثابت ہو نہ سکے. ایسے سے پوچھنا چاہیے جس پر اعتماد ہو، اور اعتماد تب آتا ہے کہ اس کا چیلنج قبول کیا جائے اور اس کو شکست نہ دی جا سکے. وہ ہمارا پیمانہ بن جاتا ہے، وہ اتھارٹی بن جاتی ہے. چنانچہ جو گیری ملر ہے، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، آج کا یورپ کا پروفیسر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے امیزنگ قرآن. اس نے لکھا ہے امیزنگ قرآن، اور اس کا جو مقالہ تھا وہ چھپا جرمنی میں گیری ملر کا. گیری ملر نے یہ بات کی جو ابھی میں کر رہا ہوں. اس نے کہا بھائیوں سوال سوچ لو، جو دل میں آتا ہے سوچو. تو بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا جرمنی میں، گیری ملر 15 سال کی بات ہے. تو کہا بھائی سوچو، جو سمجھتا ہے کہ وہ دہریہ ہے وہ بھی سوچ لے، جو یہ کہتا ہے کہ ہندو ہے وہ بھی سوچ لے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے وہ بھی سوچ لے. جس نے جو سوال سوچنا ہے سوچ لے. اور اس نے کہا کہ ہاتھ بلند کرو. تو مجمع میں ہزاروں ہاتھ بلند. تو اس نے کہا ایک ایک کر کے سوال کرو گے، لکھ کر دو گے کہ یا ایک دم بتاؤ گے؟ سب نے لکھ کر دیے. اور یہ سارے کے سارے وہی سوال ہیں جو ساری عمر آپ سوچیں اور وہ سوال کریں. تو اس نے کہا بھائیو یہ ہیں وہ سوال، اب اس کا جواب کہاں سے پوچھا جائے؟ کیا میں جواب دوں؟ گیری ملر نے کہا. تو انہوں نے کہا آپ جواب دو گے تو ہماری مرضیاں مانیں، مرضیاں نہ مانیں. تو اس نے کہا پھر میں جواب دیتا ہی نہیں. میں آپ کو ایسے کا پتہ بتاؤں کہ جو آپ کو جواب دے گا اور کبھی آپ چیلنج نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا بتاؤ، تاکہ ہمارا دل مانے، ہمارا دماغ مانے، ہم شکست کھا جائیں. اس نے کہا اپنے سوالات اپنی جیبوں میں ڈال لو، موٹے حروف کے ساتھ اپنی جیبوں میں ڈالو اپنے سوالات کو. اور میں ایک ایسے کا پتہ بتانے والا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میری بات کو غلط ثابت کر دو، اور وہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کو اپنے گھروں میں لے جاؤ، اس کی صورت کو اپنی مرضی کی اٹھاؤ، اس کو چیلنج کے ساتھ آپ غلط ثابت کرو، اس سے اچھی صورت بنا کے لاؤ، اور اسی مجمع میں فلاں تاریخ کو میونخ میں اسی جگہ پر جلسہ ہوگا، اور اپنی جو صورت بنائی ہوئی ہوگی وہ اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کے ججز بھی لاؤ، اور اگر وہ ثابت کر دے گا کہ اس کی صورت غلط ہے تو پھر آپ کے سوالوں کے جواب یہ نہیں دے گا.
اور اگر آپ نے ثابت نہ کر سکے تو اپنے سوالوں کا جواب دنیا میں کسی انسان سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ پورے 3 مہینے کے بعد وہاں پھر جلسہ ہوا میونخ میں، اور جن لوگوں نے سوالات دیے تھے ان کو ٹیلی فون کر کے بلایا گیا کہ وہاں پر پہنچو۔ وہ پہنچے وہاں پر۔ ان میں سے 18 آدمیوں نے یہ کہا کہ ہم نے صورتیں چنی ہیں اپنی مرضی کی، اور ہم نے جرمنی میں لکھی ہیں اس کے مقابل، اس سے اچھا سینٹیکس، اس سے اچھا ڈکشن لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ججز کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ ابھی تک یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں تو ہم نہیں بنا سکے۔ تو انہوں نے کہا اپنے سوال اسی سے پوچھو، کیونکہ اب یہ اتھارٹی ہے۔ اگر یہ کہتا ہے قیامت آئے گی تو آئے گی، اگر یہ کہتا ہے اللہ ہے تو ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سچائی ہے تو ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ محمد نبی ہے تو ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ تمہیں حساب دینا پڑے گا تو دینا پڑے گا۔ یا اس کو جھٹلا دو یا اسے تسلیم کر دو، اور اپنے سوالوں کے جواب گیری ملر سے پوچھنے کی بجائے اس سے پوچھو۔ بھائیو، یہ جو گیری ملر ہے یہ بہت بڑا چیلنج جو تھا، مجھے بھی اسی نے پرسو کیا تھا، اور یہ جو قرآن بالتحقیق آپ کے سامنے ہے، میں اسی کی تلاش میں، اسی کی جستجو میں کہ چلو میں بھی کوئی صورت اٹھاتا ہوں اور میں اس سے اچھی صورت بنا لاؤں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ دنیا کو ایک چیلنج اس نئے دور میں لا کر دکھا دوں۔ میں تو فیل ہو گیا ہوں، 12 سال تک میں اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق میں گیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ وہ چیز سامنے لایا جو آپ کے سامنے ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہی چیلنج جو گیری ملر نے کیا تھا، وہی میرا چیلنج ہے کہ اگر زندگی کی جستجو ہے اور اگر دلوں میں سوالات ہیں تو ضرور آنے چاہیے۔ جواب صرف ایک سے پوچھو، اور جو گیری ملر نے کہا ہے نا کہ امیزنگ قرآن، اسی سے